والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم بھائیو، معزز ساتھیو، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ رجب کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آنے والا ہے اور 2 مہینے کے اندر ہی رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو جائے گا۔ یہ رجب کے مہینے کی فضیلتیں کیا ہیں، پھر ایسے ہی آنے والے مہینہ شعبان کی فضیلتیں کیا ہیں، تاکہ ہم ان فضیلتوں کو جانیں اور جاننے کے بعد ہم اس کا اقرار کریں، اور پھر اس رجب کے مہینے کی بدعتیں کیا ہیں اور ایسے ہی شعبان کی بدعتیں کیا ہیں، تاکہ ہم اس کو بھی جان لیں اور جاننے کے بعد ہم اس سے بچنے اور دور رہنے کی کوشش کریں، بلکہ اپنے اور بھائیوں کو بھی ہم نصیحت دیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو اس سے دور ہو جائیں۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکہ میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ 3 سال تک آپ سری دعوت دیتے رہے، پھر 10 سال کھلم کھلا دعوت دیتے رہے، 13 سال آپ مکہ میں رہے، مکہ والوں کو، غیر مکہ والوں کو توحید کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف، خالص ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے رہے اور اس مدت میں بہت ہی کم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مدینہ میں 10 سال رہے۔ 10 سال کے اندر یہ شریعت مکمل ہوتی رہی، نماز کے احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، پھر ایسے ہی روزہ فرض کیا، پھر ایسے ہی زکوٰۃ فرض کیا، حج فرض کیا، اور ایسے ہی نکاح کے مسائل، میراث کے مسائل، ایسے ہی متعدد احکام حلال و حرام کی وضاحت کی گئی، یہاں تک کہ اسلام میں تیزی سے لوگ داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ سن 10 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ نکلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں ٹھہرے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ مجمع ہے، سبھی کے سب حالت احرام میں ہیں، جمعہ کا دن ہے،
عرفہ کا دن ہے 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری. اللہ رب العزت اسی دوران، اسی درمیان عرش سے یہ آیت کریمہ نازل کرتا ہے جو قرآن مجید کی آخری آیتوں میں سے ہے، جو قرآن مجید کی آخری آیتوں میں سے ہے. اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری اور یہ بشارت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی پوری امت کو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اللہ اکبر. آج کے دن 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری، آج کے دن ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا. یہ دین اب کامل ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنی نعمت بھی پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے ہم نے پسند کر لیا. اللہ اکبر. اتنی بڑی بشارت اور خوشخبری جو ہم بھائیوں کو یہ سننے کے بعد اور جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. ایک یہودی حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، کہنے لگا اے امیر المؤمنین، آپ لوگوں کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر یہ آیت کریمہ اللہ تعالی ہمارے اوپر یا ہماری کتابوں میں نازل کرتا تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے، خوشی کا دن منا لیتے. حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العزت نے دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کے بارے میں نہیں کہا کہ ہم نے مکمل کیا، کسی اور دین کو کامل نہیں قرار دیا. جس طرح کہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اور سب سے افضل ہیں، تو آپ کا دین بھی سب سے بہتر اور افضل ہے اور مکمل کامل ہے. جس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے قیامت تک، تو یہ دین اسلام بھی قیامت تک یہی دین باقی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی دین مقبول ہے. تو کون سا دین؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا اور صحابہ کرام نے پہچانا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور صحابہ کرام عمل کرتے رہے. لیکن افسوس ہے ہمارے بہت سے بھائی اس نعمت پر شکر کرنے کے بعد اور اس نعمت پر فخر کرنے کے بجائے، اور یہ شکر زبان سے ادا کیا جاتا ہے اور عمل سے ادا کیا جاتا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، تو عمل سے بھی شکر کو ظاہر کیا جاتا ہے. تو افسوس ہمارے بہت سے بھائی ان کا دل مطمئن ہی نہیں ہوا کہ دین مکمل ہوا، ان کی طبیعت قبول ہی نہیں کر رہی کہ دین مکمل ہے، اور دین میں نئی نئی قسم کی نمازیں ایجاد کر رہے ہیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دے رہے ہیں. دین کے نام پر نئی نئی قسم کی دعائیں اذکار ایجاد کرنے والے کر رہے ہیں اور یہ لوگ عمل کرنا شروع کر دے رہے ہیں. نئی قسم کی عیدیں، نئی قسم کے رسم و رواج، اور یہ دین میں داخل کیا جا رہا، دین کا نام دیا جا رہا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ارے ہمارے بھائی، اے ہمارے پیارے بھائی، دین مکمل ہو گیا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، تو کہتے اس میں کیا حرج ہے، کیا مشکل ہے، یہ بھی اچھا ہی دکھ رہا ہے، یہ بھی تو دین ہی کی طرح ہے، یہ بھی تو نماز ہی ہے، یہ بھی تو دعا ہے، یہ بھی تو ذکر ہے، تو اس میں حرج اور مشکل کیا ہے؟ ہمارے بھائی جو کہتے ہیں اس میں کیا مشکل ہے، دین کے متعلق تو کہتے کیا مشکل ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ نے نہیں کہا، نہ کیا، نہ صحابہ کرام نے سمجھا، نہ انہوں نے کیا، لیکن اگر ہم کر لیتے ہیں تو کیا مشکل ہے، اور اگر ہم اس کی دعوت دیتے ہیں تو اس میں کیا عیب ہے؟ ہمارے بھائی جو دین کے معاملے میں اتنے ڈھیلے ہیں اور اتنے پتلے ہیں، اگر دنیاوی امور میں ان سے کہا جائے
اگر دنیاوی امور میں ان سے کہا جائے کہ یہ بھی موبائل اصلی ہی دکھ رہا ہے لیکن اصلی نہیں ہے، اس کو لے لیں، یہ بھی لیپ ٹاپ کمپیوٹر یہ اصلی نہیں ہے لیکن اصلی ہی کی طرح ہے، تو یہاں کہیں گے نہیں، ڈپلیکیٹ مال میں نہیں لوں گا، ڈپلیکیٹ مال نہیں لوں گا، اور وہ بھی پوری قیمت چکاؤں اور یہ بھی پوری قیمت چکاؤں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں تو اصلی چاہتے ہیں اور دین کے معاملے میں نقلی بھی چل جائے۔ ہمارے بھائیوں کیسا انصاف اور عدل ہے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، حقیقت یہ ہے کہ جہاں بدعت جنم لیتی ہے تو وہاں ایک سنت مردہ ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے جہاں ایک بدعت پھلتی اور پھولتی ہے تو وہاں ایک سنت کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اور جو بدعتوں کو رائج کرتے ہیں اور بدعتوں کی نشر و اشاعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دفنانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی شریعت سے بغاوت کرتے ہیں اور آپ کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اگر ان کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہوتی تو ایسا کبھی نہیں کرتے۔ لیکن پھر سے میں ان کے اس اشکال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں اس میں کیا عیب، کیا مشکل ہے، نمازی ہے، روزہ ہی ہے، ذکر و اذکاری ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں یہ سوال کر رہا ہوں اور نہایت ہی مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں، اور ہماری گزارش ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سوال ہمارا یہ ہے، یہ دین اسلام یہ ایک مکمل دین ہے یا ناقص ہے اور اس میں کچھ عیب ہے؟ جواب بھائیو کیا ہے؟ مکمل ہے، کوئی دو رائے نہیں۔ پھر دوسرا سوال، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کچھ حصہ آپ نے چھپایا یا آپ نے کچھ خیانت کی؟ استغفر اللہ ثم اعوذ باللہ، ایسا گمان بھی ایک مسلمان کرے۔ تو ہمارے بھائیوں، جب یہ دین مکمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی چھپایا نہیں، تو اس کا معنی مطلب پھر اور کیا ہوگا جب آپ کہیں گے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نماز پڑھنے میں یہ دعا کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو اس کا معنی مطلب یہ ہوا دین مکمل نہیں ہے۔ اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، زبان سے کہیں یا نہ کہیں، لیکن حقیقت میں یہ لازم ہوتا آپ پر کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ دین مکمل نہیں ہوا، اور یہ بھی آپ پر لازم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو چھپایا یا دین میں آپ نے خیانت کی، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دین سمجھ رہے ہیں، صحابہ کرام سے آگے بڑھ گئے۔ اور یہ بھائیو یہی نقصان اور یہی عیب ہے جو بدعت پر عمل کرتے ہیں اور بدعتوں کی نشر و اشاعت اور رائج کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ حقیقت پر ان پر یہ لازم ہوتا ہے جس طرح کی امام مالک رحمہ اللہ نے کہا۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، بہرحال اب اس کے بعد میں اپنے موضوع میں داخل ہو رہا ہوں۔ شعبان سے پہلے رجب کے مہینے کی فضیلتیں ذکر کر رہا ہوں، پھر اس کی جو بدعتیں۔ تو رجب کی فضیلت نمبر 1، اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 36 میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اللہ کی کتاب میں ان مہینوں کی 12 گنتی ہے، یعنی 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے، جن کی خاص تعظیم ہے، ادب والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی صحیح دین ہے اور یہی واضح راستہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اپنے جانوں پر تم ظلم مت کرو، تم اپنی نفسوں میں، تم اپنے نفسوں پر، تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس آیت کریمہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ یہ اشہر الحرم 4 ہیں، 4 حرمت والے مہینے ہیں، لیکن اس کی تحدید اور تعیین آیت کریمہ میں نہیں ذکر ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس طرح کی صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ 4 مہینے یہ ہیں، ذی قعدہ،
ذی حجہ اور محرم، یہ تینوں ایک ساتھ آتے ہیں، ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ پھر محرم، اور ایک یہ رجب مضر ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان اشہر الحرم کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، کہ ایمان لانے والو تم اللہ تعالیٰ کے شعائر کو، اور اس میں حج اور عمرہ داخل ہے، بے حرمتی مت کرو، اور ایسے ہی اشہر الحرم کی بھی بے حرمتی مت کرو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد بھائیو کہ یہ جو مہینے ہیں جس میں رجب کا مہینہ داخل ہے، اس کی خاص تعظیم ہے، حرمت والے مہینے ہیں، ہمیں اس میں گناہوں کا خاص اجتناب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ گناہ تو گناہ ہے کسی بھی مہینے میں ارتکاب کیا جائے، لیکن ان مہینوں میں جس میں رجب کا مہینہ ہے، اس میں یہ گناہ اور سنگین ہو جاتا ہے، اور اس میں گناہ اور زیادہ بھیانک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ دوسری فضیلت ان اشہر الحرم کی یہ ہے جس میں رجب کا مہینہ داخل ہے کہ ان اشہر الحرم میں قتال، جنگ، لڑائی ناجائز ہے، لیکن اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں سے جنگ لڑی کب؟ ذی قعدہ کے مہینے میں، لیکن کچھ اہل علم کہتے ہیں نہیں، لڑائی اور جنگ شروع کرنا ان مہینوں میں ناجائز ہے، لیکن اگر پہلے سے جنگ جاری ہے تو اس طرح جاری رکھنا ان مہینوں میں بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں طائف والوں سے جنگ کی، اور پھر یہ جاری رہا یہاں تک کہ ذی قعدہ کا مہینہ داخل ہو گیا۔ بہرحال اب اس کے بعد رجب کے مہینوں کی جو بدعتیں ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی بدعت، ہمارے کچھ بھائی، ہمارے کچھ بہنیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں روزے کا خاص ثواب ہے، اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کی کچھ فضیلت ہے، اور مہینوں کی بنسبت اس میں روزہ رکھنے کا زیادہ ثواب اور اجر ہے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، کوئی صحیح معتبر دلیل نہیں ملتی ہے کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ مثلا محرم کے بارے میں آتا ہے افضل الصیام بعد صیام رمضان صوم شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے بہتر اور افضل روزہ محرم کے مہینے کا ہے۔ ایسے ہی 9 ذی الحجہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے اور اگلے۔ تو رجب کے بارے میں کوئی خاص دلیل نہیں ہے، تو اس مہینے کی وہی فضیلت ہے جو جمادی الاخری کی فضیلت ہے۔ تو اگر ہمارے کچھ بھائی برابر روزہ رکھتے ہیں، ہر مہینے میں 3 دن رکھتے ہیں، یہ مسنون روزہ ہے، یا ایسے ہی ہفتے میں پیر اور جمعرات کو رکھتے ہیں، تو اس مہینے میں بھی رکھیں، لیکن یہ عقیدہ رکھیں کہ اس میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ اجر ہے، تو بھائیو اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس نیت کے ساتھ روزہ نہ رکھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ روکتے تھے، منع کرتے تھے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے سے، اور کہتے تھے اس میں جاہلیت، اہل جاہلیت کی مشابہت ہے۔ دوسری بدعت، ہمارے کچھ بھائی اس مہینے میں عمرہ ادا کرنے کا خاص یا زیادہ ثواب سمجھتے ہیں، اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسی مہینے میں عمرہ ادا کریں۔ اور کچھ لوگ کا یہ گمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ ادا کیا، لیکن صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انکار کیا اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرہ ادا کیا، اور یہ چاروں عمرے رجب کے مہینے میں نہ تھے، ایک بھی عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں ادا نہیں کیا۔ لیکن اگر ہمارے کچھ بھائی اس مہینے میں عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اس لیے کہ ان کو اسی میں
ٹائم ملا، اس لیے کہ ان کو اسی مہینے میں چھٹی ملی، اور کوئی دوسری بات ہے یہ نہیں کہ اس لیے کہ زیادہ ثواب ہے، یہ عقیدہ رکھ کے نہیں کہ اس لیے کہ رجب میں عمرہ رکھیں گے تو زیادہ اجر ملے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ سال کے پورے ایام میں دن میں یا رات میں عمرہ ادا کر سکتے ہیں، حج کے ایام میں بھی عمرہ ادا کر سکتے ہیں، اور سال کے پورے ایام، سال کے پورے مہینوں میں عمرہ کا وہی ثواب ہے۔ کسی بھی مہینے کی دوسری مہینے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے رمضان المبارک۔ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ثواب۔ اس کے علاوہ شوال سے لے کر شعبان تک عمرے کا ایک ہی ثواب ہے۔ تیسری بدعت صلاۃ الرغائب، یہ شام میں، مصر میں یہ بدعت زیادہ تر پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ رجب کے پہلے دن میں یا رجب کا جو رجب میں جو پہلا جمعہ آتا ہے، اس میں مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء کے نماز کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بدعت کب پھیلی؟ چوتھی صدی میں زیادہ رائج ہوئی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جب کچھ جھوٹ بولنے والوں نے اپنے سے انہوں نے ایک حدیث گڑھی، اپنے سے انہوں نے ایک حدیث لکھی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی، کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان ہماری امت کا مہینہ ہے۔ یہ کون سی بات؟ یعنی رجب اور شعبان میں کچھ بھی نہ کریں، آپ ایک جگہ بیٹھے رہیں اس لیے کہ آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ بہرحال یہ جھوٹ کی یہی ایک پہچان ہے بھائیوں کی عبارت میں، یعنی ڈھیلا پن اور اسلوب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان، جو فصاحت اور بلاغت ہوتا تھا، اس سے ہٹ کر ہوتا تھا، اور اس میں تقریباً بہکی باتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اس میں پھر صحابہ کرام نے کہا، اور یہ منگھڑت حدیث ہے، کہ اے اللہ کے نبی اس کا معنی کیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اس میں مغفرت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اپنے بندوں کو بخشتا ہے، اور فرشتے رغائب کی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر یہ نماز کا طریقہ بتایا گیا۔ بہرحال ہمارے بھائیوں زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، غالباً آپ سبھی جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن جاننا بھی بہتر اور افضل ہے تاکہ دوسروں کو آپ سمجھا سکیں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بہتر ہے یا افضل ہے۔ بہت سی جگہوں پر تو یہ جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح کی تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور بھائیو ایک جو اہم سبب ہے کہ یہ بدعت رائج ہو گئی جہاں رائج ہوئی، یہ من گھڑت حدیثیں، اس لیے کہ جو صوفی خیال کے ہوتے ہیں، جو علم سے دور ہوتے ہیں، وہ صرف فضائل پر زور دیتے ہیں اور اجر و ثواب ڈھونڈتے ہیں۔ یہ پڑھ لیں گے اتنا ثواب ہے، خلاص اب یہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اتنا اجر و ثواب ہے۔ یہ نہیں دیکھتے حدیث صحیح بھی ہے یا ضعیف ہے۔ پھر آہستہ لوگ میں یہ بات عام ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، پھر لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکالنا یہ ذرا مشکل پھر ہو جاتی ہے۔ چوتھی بدعت رجب کے مہینے میں ہمارے کچھ بھائیوں کا یہ خیال اور گمان ہے کہ اس مہینے میں بڑے بڑے اور اہم واقعے پیش ہوئے، تو کچھ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش باسعادت رجب کی پہلی تاریخ میں ہوئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 25 رجب یا 27 رجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 27 رجب میں اسراء اور معراج کا واقعہ پیش ہوا۔ اور ہمارے بھائیو تمام باتیں صحیح اور درست نہیں ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے 9 تاریخ میں پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اور رہی بات اسراء اور معراج کا، تو یہ اہل تاریخ، اہل سیر اور مؤرخین میں کافی اختلاف ہے، اور جزم کر لینا، یقین کر لینا کہ رجب کے مہینے میں
اسراء اور معراج کا واقعہ پیش ہوا، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ کہنا غلط ہے، اور جو جزم کرتا ہے تو سمجھیے بغیر دلیل وہ جزم کر رہا ہے، بغیر دلیل وہ یقین دلا رہا ہے۔ اور مان لیتے ہیں 27 رجب کو اسراء اور معراج کا واقعہ پیش ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم معجزہ اسی رات اسی دن میں حاصل ہوا، تو پھر کیا دلیل ہے کہ اس دن میں ہم خوشی منائیں یا جشن منائیں یا محفلیں سجائیں یا لوگوں کو ہم دعوتیں دیں یا اس کے لیے مخصوص دینی پروگرام منعقد کیا جائے یا اسراء اور معراج کا واقعہ پیش کیا جائے یا ایسے ہی اس دن کوئی مخصوص عبادتیں ادا کی جائیں یا دعوتیں لی جائیں؟ اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر کیا دلیل ہے؟ پھر کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ ہمارے بھائی اگر صحابہ کرام کرتے تو آج اسراء اور معراج کی تاریخ میں اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ بات واضح ہوتی، پکی ہوتی کہ اسراء اور معراج کا واقعہ کب ہوا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس لیے کہ انہوں نے عمل نہیں کیا، نہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا، بلکہ یہ بار بار کہتا ہوں کہ صحابہ کرام تاریخ پر، مقامات پر یا تاریخ سے یا مقامات سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے تھے، بلکہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت سے جوڑتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ پانچویں بدعت ایک نماز ہے جس کا نام دیتے ہیں صلاۃ ام داود، جو 15 رجب میں پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک چھٹی بدعت یہ ہے کہ کچھ لوگ مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں اسی مہینے میں، تو ہمارے بھائیوں صدقہ کرنا مردوں کی طرف سے ثواب پہنچانے کے لیے یہ جائز اور درست ہے، لیکن تخصیص کرنا یا خاص کر لینا کہ رجب کے مہینے میں، تو یہ کیوں آپ خاص کر رہے ہیں؟ کیا رجب میں زیادہ ثواب ملے گا یا تیزی سے ثواب پہنچ جائے گا؟ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو خاص کر لینا بھی یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ ایسے ہی 7ویں بدعت یہ ہے کہ ہمارے کچھ بھائی رجب کے مہینے میں خاص دعائیں اور ایسے ہی خاص اذکار پڑھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، جو کچھ مشائخ نے لکھا اور ان کو دیا اور ان میں پھیلایا، تو اس کے لیے خاص دعائیں، خاص اذکار کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسے ہی 8ویں بدعت، ہمارے کچھ بھائی رجب کے مہینے میں قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں قبروں کی زیارت کا خاص ثواب ہے، یا اس مہینے میں زیادہ بہتر ہے، یا اس مہینے میں اس کی خاص فضیلت ہے۔ تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں، قبروں کی زیارت آپ سال کے کسی بھی ایام میں بلکہ کسی بھی رات میں کر سکتے ہیں، لیکن جو صحیح مسئلہ مردوں کے لیے، لیکن اگر آپ کی شرعی زیارت رہی بمعنی وہاں پہنچے آخرت یاد کرنے کے لیے، مردوں کی حق میں دعا کرنے کے لیے، تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور مردوں کا بھی اس میں بھلائی ہے، ان کے اجر و ثواب میں اللہ اضافہ کرے گا، اور آپ نے بھی سنت پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر و ثواب سے نوازے گا۔ لیکن وہاں پہنچ کے الٹا ان کے حق میں دعا کرنے کے بجائے خود آپ ان سے دعا طلب کر رہے ہیں، بیچارے وہ انتظار کر رہے ہیں لوگ پہنچ کے ان کے حق میں دعا کریں، تو الٹا آپ ان سے ہی مانگنے لگے، تو اس میں آپ کا بھی نقصان ہے، بلکہ اپنے آپ کو آپ نے شرک کے دائرے میں ڈال دیا، اور ان مسکینوں کا بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ان کو ثواب نہیں ملا، آپ نے ان کے حق میں دعا نہیں کی۔ تو یہ خاص کر لینا کہ رجب کے مہینے میں، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ آپ سال کے پورے ایام میں کبھی بھی زیارت کر سکتے ہیں اگر آپ نے شرعی زیارت کی۔ 9ویں بدعت اور یہ آخری بدعت ذکر کر رہا ہوں رجب کے متعلق، رجب کے کونڈے۔ رجب کے کونڈے ہمارے کچھ بھائی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کی کیفیت طریقہ کیا ہے؟ بند کمروں میں دعوتیں لیتے ہیں اور روغنی روٹی بناتے ہیں، اور ایسے ہی دودھ میں شکر ڈالتے ہیں، اور یہ رسم و رواج جعفر الصادق رحمہ اللہ کے لیے نذر کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس نے یہ کیا، منایا، تو بہت بڑا مالدار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ روزی عطا کرے گا۔ ہمارے بھائیوں، یہ بھی غلط بلکہ یہ فاسد اور یہ باطل چیز ہے، اور یہ قباحت جاننے کے لیے کافی ہے کہ یہ بدعت شیعوں سے آئی ہے۔ وہ شیعہ جو صحابہ کرام پر
کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں، امہات المؤمنین پر بھی تہمتیں باندھتے ہیں، بلکہ کھلم کھلا اپنے ائمہ شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ رجب کے مہینے کے متعلق جو ایک دو فضیلتیں میں نے بیان کی ہیں، اس کے علاوہ واللہ اعلم جتنی باتیں میں نے ذکر کیا، اور ایسے ہی رجب کے فضائل کے متعلق یا رجب میں روزہ رکھنے کے متعلق یا رجب میں کچھ راتوں میں قیام کرنے کے متعلق یہ ثابت اور درست نہیں ہے۔ اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تبیین العجب میں کہا وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي فَضْلِ رَجَبْ أو في فضل صيامه فهي على قسمين ضعيفة أو موضوعة، ضعیفۃ و موضوعہ، کہ رجب کے مہینے کے بارے میں جو فضیلتیں آتی حدیثوں میں یا رجب میں روزے کے متعلق جو حدیثیں آتی ہیں وہ دو قسمیں ہیں، یا تو ضعیف حدیثیں ہیں یا تو من گھڑت حدیثیں۔ اور ایسے ہی دوسرے مقام پر ابن حجر نے اپنی اسی کتاب تبیین العجب میں لکھا کہ لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة، کہ رجب کے فضائل یا رجب کے ایام میں روزہ رکھنے کے فضائل یا رجب کے کچھ راتوں میں نمازیں پڑھنے کے فضائل پر کوئی بھی صحیح حدیثیں مروی نہیں ہے، کوئی بھی ایک صحیح حدیث نہیں ہے جس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ ایسے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کل حدیث فی ذکر صوم رجب وصلاة بعض اللیالی فی فہو کذب مفترا، ہر وہ حدیث جو رجب کے فضائل میں آتی ہیں یا روزہ رکھنے کے فضائل یا ایسے ہی رات میں نماز پڑھنے کے فضائل کے بارے میں تو وہ جھوٹی حدیثیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، رجب کے بعد آنے والا مہینہ شعبان ہے۔ شعبان کی فضیلتیں کیا ہیں اور اس کی بدعتیں کیا ہیں؟ شعبان کی پہلی فضیلت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں نبی اکرم نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی، کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو روزہ رکھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ افطاری کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی ہمیشہ روزہ ہی روزہ رکھتے ہیں، اور کبھی افطاری کرنا شروع کر دیتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ آپ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور کسی بھی مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل روزہ نہیں رکھا سوائے رمضان میں، رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں مکمل اس مہینے میں آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ تو ہمارے بھائی جو مکمل کسی بھی مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر کہتی ہیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے شعبان کے مہینے میں دیکھا۔ تو شعبان کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزہ رکھتے تھے، اس میں کافی دن آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو بھائیو یہ اس کی فضیلت ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے، جس طرح کی ابن ماجہ نے روایت کی اور ایسے ہی الطبرانی نے، ایسے ہی ابن حبان نے اپنی کتاب الصحیح میں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العزت 15 شعبان کی رات میں جھانک کر دیکھتا ہے اپنے بندوں کو تو اپنے سارے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، سارے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے الا مشرک او مشاحن، سوائے 2 لوگوں کو نہیں بخشتا، ایک جو مشرک
شرک کرتا ہے، اور ہمارے وہ بھائی جو بدعتوں میں سبقت حاصل کرتے ہیں وہ شرک میں بھی آگے ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی مشاحن، بغض اور نفرتیں رکھنے والا، لڑائی جھگڑا جو کیے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں اور دلوں میں بغض اور کینہ ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ہے، نہیں معاف کرتا ہے۔ اس حدیث کو کچھ اہل علم نے صحیح قرار دیا، لیکن جو صحیح جو مسئلہ ہے اور جو محدثین نے اس حدیث کی تحقیق کی تو ان کا نتیجہ یہ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور اگر مان لیتے یہ حدیث صحیح ہے تو اس میں بھائیو یہ اعمال جو کرتے ہیں کرنے والے، اس کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ اس میں اتنا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس میں شرک سے دور رہنے کی سمجھیے ترغیب دلائی گئی ہے، اور ایسے ہی لڑائی اور جھگڑنے سے دور رہنے کی اس میں ترغیب دلائی گئی ہے، نہ کہ اس میں اور اعمال جو کرنے والے کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد شعبان کی جو بدعتیں ہیں ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، شعبان کہ اس مہینے میں مکمل شروع سے آخری روزہ رکھنا، یہ بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اور ابھی ذکر کیا گیا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مہینے کے روزے کو آپ نے مکمل نہیں کیا، آپ نے کسی بھی مہینے میں مکمل روزہ نہیں رکھا۔ دوسری بدعت، اور یہ زیادہ تر پائی جاتی ہے ہمارے اور آپ کے ملکوں میں، وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات میں نمازیں پڑھنا، ایسے ہی قبروں کی زیارتیں کرنا، اور ایسے ہی پٹاخے پھوڑنا، اور دن میں روزہ رکھنا۔ اور شاید یہ ہمارے بھائی استدلال کرتے ہوں اس حدیث سے جو حدیث من گھڑت ہے۔ ہمارے بھائیوں، من گھڑت حدیث آپ نہ کہیں، یعنی حدیث تو ہے، من گھڑت حدیث اس کا معنی کیا کہ اگر ایک آدمی بے شرم ہو، وہ اللہ سے نہ ڈرتا ہو، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ادب یا محبت ہو، اور بیٹھے بیٹھے اپنے سے کوئی بات کہے اور کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو کیا اس کی بات یہ حدیث ہو جائے گی؟ کہا جائے گا من گھڑت حدیث ہے، لوگ حدیث کہہ رہے ہیں اور یہ جھوٹا یہ حدیث کی طرف منسوب کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کہا جائے گا یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ تو اس جھوٹی حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها، یہ ابن ماجہ اور بیہقی کی روایت ہے، اور یہ من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے، ضعیف نہیں ہے، ضعیف جدا نہیں ہے، بلکہ شر انواع الضعیف، ضعیف کی جو سب سے گھٹیا قسم کی جو ضعیف ہے وہ من گھڑت ہے، تو یہ من گھڑت حدیث ہے۔ اور شاید ہمارے وہ بھائی جو اس رات میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور پھر روزہ رکھتے ہیں، ایک جو غلط فہمی ان کے ذہنوں میں واقع ہے وہ ہے سورۃ الدخان کی اس آیت کریمہ سے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم ڈرانے والے ہیں، یا بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے حوالے ایک سال میں جو واقع ہونے والے ہوتے ہیں، جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے، ایسے ہی کسی کے گھر میں نئے مولود آنے والے ہوتے ہیں، یا کسی کو عزت ملنے والی ہوتی ہے، یا کسی کو ذلت اور رسوائی ملنے والی ہوتی ہے، یا ایسے ہی کسی کو کمائی میں اضافہ ہونے والا ہوتا ہے، یا ایسے ہی کسی کی اور کوئی تباہی یا بیماری یا پریشانی واقع ہونے والی ہوتی ہے زمین پر یا ایسے ہی انسانوں پر، تو یہ بھائیوں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔
جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اعمال پر مقرر کیا ہے۔ تو ہمارے کچھ بھائی اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سے مراد 15 شعبان، اس سے مراد 15 شعبان، تو کہتے ہیں اس لیے کہ ایک سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جب تقدیر لکھی جائے تو ہم اچھی کیفیت میں رہیں، اعمال صالحہ کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھے رہیں۔ ہمارے بھائیوں، یہ اساسی باطل ہے۔ آپ سے سوال کر رہا ہوں، قرآن مجید کب نازل ہوا؟ کس مہینے میں؟ شعبان میں؟ رمضان میں نازل ہوا، اور واضح طور پر رب العزت نے واضح لفظوں میں کہا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو یہ بات اب پکی اور واضح ہے کہ قرآن نازل ہوا رمضان میں، رجب میں نہیں، نہ شعبان میں، نہ شوال میں، اور بالتحدید اور بالتعیین رمضان کی کون سی رات میں؟ لیلۃ القدر، مکمل ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کیا لیلۃ القدر کے متعلق، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو ہمارے بھائیوں، یہ دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں نازل کیا، اور یہ شب قدر رمضان المبارک میں ہے۔ اور پھر آیت الدخان، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے برکت والی رات میں نازل کی، اس سے مراد یہی شب قدر ہے، نہ کہ اس سے مراد شب برات ہے۔ تو اس سے مراد شب قدر ہے۔ تو شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور اسی شب قدر میں ایک سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ بہرحال ہمارے وہ بھائی اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں، بلکہ بات آہستہ آہستہ بھائیوں بدعتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، بدعتوں کا کوئی ایک اصل یا جڑ مضبوط نہیں ہوتا۔ تو بات یہاں تک نہیں رکی، بلکہ لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ آج کی رات یہ روحیں اپنے گھروں کو واپس ہوتی ہیں۔ یعنی بات صرف نماز اور روزے نہیں، یہ بھی کہ روحیں واپس ہوتی ہیں، یعنی یہ روحوں کی عید بھی ہوتی ہے، یا یوم الارواح، روح کا یہ دن ہوتا ہے۔ اور یہاں تک بھی بات نہیں رکی، بلکہ یہ جو واپس ہوتے ہیں اپنے گھر، ان کا جو پسندیدہ کھانا ہوتا ہے وہ کھانا بھی کھا کر جاتے ہیں، تناول فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے لیے ان کا جو محبوب کھانا ہوتا ہے، ڈش ہوتا ہے، وہ تیار کر کے لاتے ہیں۔ یعنی بریانی جن کو پسند ہوتی ہے بریانی لاتے ہیں، اور ایسے جن کو سوپ پسند ہوتا ہے وہ لاتے ہیں، جن کو سالندار، المہم کم مرچی والی، زیادہ مرچی، وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو شرابی ہوتے ہیں ان کے لیے شراب بھی لایا جاتا ہے، اور جو شراب لاتے ہوں گے وہ تو جانتے ہیں کہ اس میں بعد میں ہمیں مزہ لینا ہے، وہ جانتے ہیں یہ روحیں تھوڑی آگے پئیں گے، بہرحال شراب بھی لا کر رکھتے ہیں۔ پھر بات یہاں بھی نہیں رکی، بلکہ پھر بعد میں کچھ لوگوں نے کہا رے جب یہ روحیں واپس ہو جائیں گی تو کچھ بدبخت روحیں اگر گھروں میں داخل ہو جائیں اور گھر ہی میں رہ جائیں، اور سال تک پھر وہ اس طرح ہو سکتا واپسی کا دروازہ بند ہو جائے تو واپس نہ جا سکیں گی، تو ایک سال تک تو گھر میں ضرور رکیں گی، تو یہ تباہ کریں گی گھر والوں کی۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو کہا پٹاخے پھوڑتے ہیں تاکہ یہ روحیں ڈر جائیں، واپس ہو جائیں، گھروں میں نہ گھسنے دیں، صرف گھر کے باؤنڈری تک یا باہر تک، وہاں تک ہی ان کو روکا جائے، وہیں تک کھلا پلا کے واپس کر دیا جائے۔ تو پٹاخے بھی پھوڑتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ کیا خرافات ہے؟ اور پھر ایسے ہی مخصوص کر لینا حلوہ کھانے کا، یہ حلوہ جائز ہے، آپ جب بھی کھائیں، آج بھی جا کر بنا کر کھائیں ماشاءاللہ، لیکن یہ کریں نہیں 15 شعبان کو یہ حلوہ، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے اور آپ نے اس لیے حلوہ کھایا۔ تو میں کہتا ہوں آپ بھی اپنے دانتوں کو کیوں نہیں شہید پہلے کرتے پھر حلوہ کھائیں؟ تو بھائیو، اس طرح یہ خاص کر لینا حلوہ کے لیے،
یہ بھی بھائیو یہ معمولی چیزیں اس کو نہ سمجھے بھائیو، اس کا تعلق دین سے ہے، اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہے۔ اور اگر حقیقت میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو چھوٹی موٹی باتوں کا بھی آپ اہتمام کریں گے، اس کا خیال کریں گے، کمتر نہیں سمجھیں گے۔ تو بہرحال اس پر بھائیوں کوئی دلیل نہیں ہے، اور شاید ہمارے کچھ بھائی کہیں نہیں، ترمذی کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات نکلے بقیع کی طرف، عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیچھا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ہمارے پیچھے پیچھے عائشہ رضی اللہ عنہا لگی ہوئی ہیں، تو گھر جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمارے بھائیوں اسی حدیث کو روایت کرنے کے بعد خود امام ترمذی نے کہا وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيث، کہ میں نے محمد یعنی محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کو سنا اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے۔ خود امام ترمذی نے یہ حدیث روایت کی، خود آگے انہوں نے کہا امام بخاری اس کو ضعیف قرار دیتے تھے۔ پھر ایسے ہی ہمارے بھائیوں امام ترمذی نے یہ باب باندھا جس کے تحت اس حدیث کو انہوں نے روایت کی، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی 15 شعبان کی رات کے بارے میں جو وارد ہے یا منقول ہے، تو اس کے تحت صرف یہی ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، تو اور حدیثیں کہاں ہیں؟ اور جو لوگ اس کے فضائل کے بارے میں وہ جو غیر ثابت حدیثوں کو نقل کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، سناتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ آج کی رات میں اہتمام کریں، وہ اور حدیثیں کیوں نہیں نقل کر رہے ہیں؟ صرف ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ پھر تیسری بات بھائیو، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو پہلے سے کیوں نہیں بتایا؟ جس طرح آخری رمضان کی 10 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوری راتیں جگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، ان کو بھی حکم دیتے تھے کہ ان راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کریں، تو آپ نے ادھر کیوں نہیں بتایا؟ بلکہ بعد میں جب عائشہ رضی اللہ عنہا جب پیچھا انہوں نے کیا اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پہلے سے کیوں نہیں بتایا؟ اور پھر یہ کیوں نہیں کہا کہ سحری کا انتظام کیا جائے اور کل کے دن روزے کا اہتمام کیا جائے؟ تو ہمارے بھائیوں اس سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تیسری بدعت، ہمارے کچھ بھائی 15 شعبان کی رات میں صلاۃ التسابیح پڑھتے ہیں۔ صلاۃ التسابیح چھوڑے 15 شعبان یا غیر شعبان، صلاۃ التسابیح کیا یہ ثابت ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح روایت اور مستند روایت سے منقول ہے؟ اس میں بھائیو کافی اختلاف اہل علم، لیکن جو محدثین نے تحقیق کی اور انہوں نے قواعد حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس حدیث کو صحیح اور ضعیف کے میزان پر رکھا اور تولا، تو انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ بلکہ کچھ اہل علم نے جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو کہا یہ من گھڑت ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، اور کچھ نے کہا نہیں من گھڑت تو نہیں ہے لیکن یہ ضعیف ہے، جس طرح کی ابن العربی رحمہ اللہ، یہ ابن عربی صوفی نہیں ہے، ابن العربی المالکی رحمہ اللہ، اور کچھ اہل علم نے حسن یا صحیح بھی کہا، لیکن بھائیو صحیح جو مسئلہ ہے واللہ اعلم کہ یہ ضعیف ہے۔ اب رہی بات 15 شعبان میں اہتمام کرنا صلاۃ التسابیح، تو بھائیو اس طرح خاص کر لینا 15 شعبان، تو یہ اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے اور خاص کر لینا بھی یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو بدعت ہے، چوتھی بدعت، وہ ہے کہ ہمارے کچھ بھائی 15 شعبان میں کچھ عبادتوں کو خاص کرتے ہیں، کچھ مثلاً مخصوص صورتیں پڑھتے ہیں، یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، سورت یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ سورت الاخلاص پڑھتے ہیں، کچھ لوگ مخصوص دعائیں لا کر یہ دعاؤں کو پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس رات میں صدقہ کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ لوگ عمرہ ادا کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں
کہ شب قدر سے بہتر یہ شب برات ہے، 15 شعبان کی رات لیلۃ القدر سے بہتر ہے، اور ایسا کہنا بھی حقیقت میں ایک جرأت ہے، اور ایسے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ یہ گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کو بدعتوں سے دور رکھے، اور اگر ہم بدعتوں میں واقع ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی بدعتوں سے ہم ڈراتے رہیں، اور بدعتوں سے ان کو ہم نکالتے رہیں، اور ان کو ہم صحیح اسلام کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہم لاتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو ہدایت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔